اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ذرا آج بھی یہ سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے کہ ان کے سامنے کتنی قوموں کو ہم نے برباد کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ کفار مکہ، جو اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ کفار مکہ جب شام کی طرف جاتے تھے نا، سفر کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، کاروبار کرنے کے لیے، تو راستے کے اندر کئی ایسی بستیوں کے آثار، کھنڈرات موجود تھے جن سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کھنڈرات سے یہ گزرتے ہیں ان میں سے ایک جگہ، ایک بستی وہ ہے جو قوم لوط کی ہے۔ میں وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، فرمایا کہ یہ شہر صدوم سے گزرتے ہیں۔ صدوم اس بستی کا نام، شہر کا نام تھا جو قوم لوط کی سب سے بڑی بستی تھی، 2 لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي، کہ یہی کفار مکہ جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، یہ کئی مرتبہ اس بستی سے گزرے ہیں، کئی جگہ سے کئی بار اس ان کا آنا جانا ہوا ہے۔ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جن پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی برسات کی ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ رب نے ایسی ایسی بستیاں تک اجاڑ دی ہیں۔ اور أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو کہ آخر وہ بھی تو تھے نا جن کو رب نے برباد کر دیا ہے، تو پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پھر بھی ایمان، یہ چیزوں کو دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے بل کانوا لا یرجون نشورا، اصل میں ان کو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے۔ باقی انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سارے کھنڈرات، آثار، سب کچھ اپنی قوموں کی بربادی دیکھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایمان نہ لانے کی وجہ ہے وہ ہے قیامت پر یقین نہ ہونا۔ یعنی ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یار مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے کہ نہیں ہے، صرف اسی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، یہاں مزے کرنے ہیں جو کر لیں، جب یہاں سے مر جائیں گے تو بات ختم، اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ باقی اور کوئی مسئلہ ان کا نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے تو مٹی میں مل جائیں گے، پھر کون پوچھے گا، کون نہیں پوچھے گا۔ اور ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ آپ یہ دیکھیں ذرا یہ الفاظ کیا ہے۔ میں محبوب جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کو دیکھنے کے بعد یہ مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، جگت بازی شروع کر دیں گے، اور کہتے کیا ہے؟ هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی جن کی زیارت کے لیے کائنات ترستی ہے، جن کے سامنے کھڑے تھے، ان کا حال الفاظ یہ تھے کہ ان کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ طائف کے اندر جب آقا علیہ السلام گئے تھے نا تبلیغ کرنے کے لیے، وہ جو 3 سرداروں کا ذکر ملتا ہے جن کو حضور نے دعوت دی تھی، ان میں سے ایک بندے نے پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا رب کو کوئی اور بندہ نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، تمہیں بنا دیا ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے حضور کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیں، اب یہ الفاظ کہ حضور کو دیکھنا اور دیکھ کر جگت بازی کرنے شروع کر دینی، مذاق کرنا شروع کر دینا، آوازیں کسنا اور طرح طرح کے جس طرح ہمارے حساب کتاب ہے، تو اس کا مطلب پتہ ہے کہ آج بھی ماحول وہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ کل کافر کرتے تھے، آج مسلمان کرتے ہیں۔ جیسے بھی کسی عالم کو دیکھیں گے، صوفی بندے کو دیکھیں گے یا کوئی شریف بندے کو دیکھیں گے، اس پر جناب والا 100 طرح کے لطیفے بن جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، صوفی لفظ کو تو ہم نے ایسا بگاڑ کے رکھ دیا جس کی حد ہی کوئی نہیں، جس کی بےزتی کرنی ہو نا اس کو صوفی کہہ دیتے ہیں۔ داڑھی نظر آئی نہیں اور صوفی صاحب، مطلب صوفی سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس کی کوئی عزت کر رہے ہوتے ہیں، صوفی سے مراد ہماری یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ بالکل فارغ ہے، ویلا ہے کرنا۔ لفظ صوفی تو بڑا کمال کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کل شریف بندے کو، امام الانبیاء کی ذات کو دیکھ کر جو ہے وہ بدماش لوگ جو بیٹھے تھے وہ آوازیں کستے تھے، وہ جگتے کرتے تھے، ٹھیک، وہ لطیفے کرتے تھے، آج مسلمان کرتے ہیں۔ اور الفاظ دیکھیں، احاد اللہ جی باس اللہ رسول، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا ہے۔ آج ہم نہیں کہتے تیرے سوا اور کوئی نہیں سی، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدا،
ٹھیک ہے نا. لو جی اے بھی اپنے آپ کو بڑا چنگا سمجھ لگ پایا. ٹھیک ہے, یعنی جو الفاظ کل استعمال ہوتے تھے وہی الفاظ تو آج بھی استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل امام الانبیاء پر ہوتے تھے, آج امام الانبیاء کی شریعت پہ جو بندہ چل رہا ہے اس پر جو ہے مذاق شروع ہو جاتا ہے, چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو, کوئی بھی ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا, میں قیامت کے قریب یہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا آگ کا انگارہ اٹھا کے ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے. وجہ کیا ہے کہ لوگ چلنے نہیں دیں گے. طرح طرح کے لطیفے, طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کے الفاظ, ٹھیک ہے جی, جگت بازی ہوگی, ہوٹنگ ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو کدو داڑھی رکھ لی بھائی, تو کدو نمازی بن گیا ہے, اور چھٹ تو بدلا بڑا پڑے آپ صوفی بنانے لگ پے ہیں. ٹھیک ہے, حال ہی تو جوانی ہے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حال ان کا تھا. اور ذرا اگلے الفاظ دیکھیں اگلی آیت کے, فرمایا ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. انہوں نے کہا یہ تو ممکن تھا کہ ان کے جو معجزات یہ جو دکھا رہے ہیں یہ تو ہمیں اپنے خداؤں سے ہی بہکا دیتے. جو معجزات یہ دکھاتے ہیں انہوں نے تو ہمیں اپنے خداؤں سے بھی بہکا دینا تھا. لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم اپنی بات پر ڈٹ نہ گئے ہوتے تو ہم تو اپنے خداؤں کو بھی چھوڑ چکے ہوتے. اب اندازہ کریں کہ کفر پر وہ کتنے مضبوط ہو چکے تھے. وہ اس بات پر شکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی شکر ہے کہ ہم نے معجزہ دے کر مسلمان نہیں ہو گئے, وگرنہ انہوں نے تو پورا حساب کتاب کر دیا. چاند کو بھی ٹکڑے کر کے دکھا دیا, سورج موڑ کے دکھا دیا, فلانا کام کر دیا, فلانا کر دیا, فلانا کر دیا. حضور نے جو معجزات دکھائے ہیں اور ان معجزات کی وجہ سے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا تو یہ ان کو بکرت آنے دیتے. انہوں کا خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھ لیا, ہم تو اپنے کھڑے ہوئے ہیں جناب اپنے بتوں کے ساتھ. وگرنہ جتنے معجزات انہوں نے دکھائے ہیں, ان کاد لیضلنا عن آلہتنا, ہم تو اپنے خداؤں سے ہی مطلب ہے کہ کیا ہو جاتے, گمراہ ہو جاتے. ان کو اپنے کفر پر کتنا مان ہے. آج بھی دیکھ لیں, کافر آج بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے. گائے کا پیشاب پی کر بھی اسے فخر ہے. اور یہ ہمارا مسلمان یہ ہے, دو تقریریں کہ آپ کسی کو سنا دیں اسی وقت ڈول جائے گا, اللہ جانے پتنی ہوں کیڑا سچا ہے. ہوتا کہ نہیں, آپ دیکھ لیں. اور مرزا جانمی ہے نا, اب لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ لوگوں کو کیا سمجھا رہا ہے, لوگوں سے متاثر ہے. آپ پوچھ کے دیکھ لیں کہ مرزا جانمی سے آپ متاثر کیوں ہیں, اس نے آپ کو کیا سکھایا ہے, کوئی ادب سکھایا ہے, علم سکھایا, کیا سکھایا ہے. ٹھیک, جس کا جملہ ہی سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ باب تشائی کوئی نہیں, جس کی بندے کی بنیاد ہی گستاخی سے شروع ہو رہی ہے, وہ کسی اور کو کیا سکھائے گا. بات سمجھیے, آپ کافر سے پوچھ لیں, جو بت کے آگے کھڑا ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے مضبوطی کے ساتھ, گائے کے آگے کھڑا تو کھڑا ہوا ہے. عیسائیوں کو دیکھ لیں, جواب نہیں ہے ان کے پاس لیکن کھڑے ہوئے ہیں. مسلمان کو دیکھ لیں, آپ کسی کی تقریر سناتے جائیں, کسی کی دو باتیں سنتے جائے گا, کسی کی دلیل دیکھتا جائے گا, اس نے جناب اللہ قرآن کی آیت پڑھ کے غلط ترجمہ کیا نہیں اور ہمارا بچہ ڈولا نہیں. اللہ جانے کیڑا سچا ہے. یعنی تیرا ایمان ہی آج تک کتنا مضبوط نہیں ہو سکتا, تجھے یہی پتہ کوئی نہیں ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. کہتے اللہ جانے کون سچا ہے, اللہ جانے کون جنت جائے گا. کئی بندے تو یہ کہتے ہیں کہ خدا جانے جی کون جنت جائے گا, پتہ نہیں اللہ جانے وہ ساڑھے کو زیادہ چنگے نہ ہو. بھائی یہودی تم سے چنگا ہو گیا. اتنا ایمان بھی کسی کا تنگ ہو سکتا ہے یا خراب ہو سکتا ہے. کہتے اللہ جانے کون سچا, پتہ نہیں کیا بتاؤ کیڑے چنگے ہوں گے. ہو سکتے وہ چنگے ہو ساڑھے کو جنت چلے جان. بھائی اگر چنگے ہوتے تو اپنے نبیوں کو شہید کر دیتے, چنگے ہوتے تو اپنے نبیوں کو خدا بنا کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے نا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ مسلمان یہ ہے جو جلدی ڈاما ڈول ہو جاتا ہے, باقی کفر نہیں جلدی ڈاما ڈول. کیا آپ نے دیکھا نبی معجزے دکھا رہا ہے, قرآن سنا رہا ہے, کسی بات کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے. نہ قرآن کا جواب ہے ان کے پاس, نہ معجزات کا جواب ہے ان کے پاس, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہتے ان قاد لیضلنا عن آلہتنا. یہ تو جناب شکر ہے کہ ہم نے اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑا ہے. لولا ان صبرنا علیہا, ہم اس پر صبر کر کے کھڑے ہوئے, ڈٹے ہوئے ہیں اپنے خداؤں کے ساتھ. وگرنہ جتنے معجزے انہوں نے دکھائے یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا تھا ہمارا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فرمایا محبوب چلو کوئی بات نہیں, ان کو ڈٹا رہنے دیں. وسوف یعلمون حین یرون العذاب, ان قریب انہیں بھی پتہ چل جائے گا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کیا من اضل سبیلا, کہ سب سے زیادہ گمراہ کون ہوا ہے. آج ان کو لگتا ہے نا کہ جناب ہم بتوں کے ساتھ ٹھیک کھڑے ہوئے ہیں, تو قیامت کا دن آئے گا ان کو آپ چانن ہو جائے گا کہ جناب کس کے ساتھ کھڑے تھے, اور پتہ چل جائے گا کہ یار دنیا کے اندر کیسے تمہیں لوگ گمراہ کرتے رہے. اور آج بھی یہی حقیقت ہے کہ اگر آج بابا جی علیہ الرحمہ بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یار اس قوم کو یہ پتا ہے کہ کپڑا اچھا کہاں سے ملتا ہے, ٹھیک ہے, چنے اچھے کہاں سے ملتے ہیں. پورا لاہور سویرے سویرے اتوار والے دن اٹھ کے جناب اللہ چنے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کون سی دکان سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے,
مقصد کہنے کا یہ کہ اس قوم کو کھانوں کا پتہ ہے کہ کون سے ہوٹل سے کھانا اچھا ملتا ہے، کون کی دکان سے کپڑا اچھا ملتا ہے، کون سی دکان سے فلانی شے اچھی ملتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ 10 میل دوری کیوں نہ ہو. ہاں خالص دین کہاں سے ملتا ہے یہ پتہ کوئی نہیں ہے، یہ چکر کوئی نہیں ہے. ہاں ان کو جو مرضی تقریر سنا دے، ان کو جو مرضی مسئلہ سنا دے، جو مرضی من گھڑت کر کے جناب ترجمے کے اندر ڈنڈی مار مور کے جیسے مرضی ان کو سنا دے، چل بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ. آج سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اکثر جو کفار کی آیتیں ہیں وہ اٹھا کر مزارات پر لگا دی جاتی ہیں. آیتیں نازل ہو رہی ہیں کافروں کے لیے، لگایا جا رہا ہے درباروں پر. اب اتنی تو بندے کو عقل ہونی چاہیے کہ یار دربار کل بن رہے ہیں، 100 سال بن رہے ہیں، پہلے بنے ہیں، یا 700 سال پہلے یا 800 سال، جو بابا جب آیا ہے اس نے جتنے دین کی خدمت کی ہے تب جا کے وہ سویا ہے. اور جو آیت قرآن کی ہمارے سامنے پڑھ کے دکھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، جس طرح کی قرآن کی آیتیں جو موجود ہے، یہ نازل ہو رہی ہے 1400 سال پہلے. اب نازل ہو رہی ہے کافروں کے لیے، نازل ہو رہی ہے بتوں کے لیے. والذین یدعون من دون اللہ والذین یدعون مع اللہ الہا آخر. ٹھیک ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ 1400 سال پہلے. اور زیادہ سال کب آ رہے ہیں؟ 1000 سال بعد. یہ آیت نازل ہو رہی ہے کافروں کے بارے میں، لگائی جا رہی ہے داتا صاحب کے بارے میں. اتنا بھی بندے کو پاس عقل موت نہ ہو کہ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے ساتھ ڈنڈی کیسے ماری جا رہی ہے. یہ مسلمان ہے، داتا صاحب کلمہ پڑھنے والے، یاری والے پیر کلمہ پڑھنے والے، بابا فرید کلمہ پڑھنے والے، یہ سارے کلمہ پڑھنے والے. کم سے کم آیت کو دیکھ لو. جو آیت جو اتر رہی ہے وہ تو کافروں کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور نازل بھی نبی پر ہو رہی ہے. تبھی بھی بندہ کہنا سانو پتہ کریں، اللہ جانے بھی غلط ہے. تو یہ ایڈا خانہ خراب ہے کہ اتنی سادی سی بات بھی اگر بندے کو سمجھ نہ آئے نا تو پھر اپنا علاج کرا لے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو کرنے دے جو کرتے ہیں. آن قریب قیامت کا دن آئے گا، الگ پتہ جائے گا ان کو. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اب یہ الفاظ دیکھیں بڑے کمال کے ہیں. میں جن لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے. افانت تکون علیہ وکیلا. ہے محبوب آپ ان پر نگہبان تھوڑی ہیں. خواہشات پر، خواہشات کا خدا کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ خدا کے سامنے کسی بھی چیز کو جو ہے وہ کیا کرے، ترجیح دے دے، وہی اس کا خدا ہے. آج دیکھ لیں، موٹی سی مثال ہے. اس قوم کے لیے سب سے بڑا جو خدا ہے نا وہ پیسہ ہے. بھائی خدا منع کر رہا ہے نا رشوت نہیں لینی ہے، جب لے رہا ہے ترجیح کس کو دے رہا ہے؟ پیسے کو. تو سمجھ لو کہ یہی اس کا خدا ہے. ٹھیک ہے. حکمران ہے، اسے ہر حال میں کرسی چاہیے، چاہے وہ کرپشن کے ساتھ آئے، چاہے وہ بےمانی کے ساتھ آئے، چاہے وہ ووٹ خرید کر آئے، چاہے وہ جناب ظلم کر کے آئے، چاہے ان کو لانے والے بھی جس طرح مرضی ظلم کر کے آئے، 100 بندہ مارنا پڑے، 1000 بندہ مارنا پڑے، 1,00,000 بندہ مارنا پڑے، مار مور کے اپنے من پسند بندوں کو کرسی پر بٹھائیں گے. لیکن قرآن کا جو فیصلہ اس کو نہیں مانیں گے. خدا کون ہوا؟ ان کے لیے ان کی کرسی خدا ہے. ریڈی والے سے لے کر آپ اوپر تک چلے جائیں، جناب فیکٹری تک چلے جائیں، جب تم نے پیسے کو ہی ترجیح دی ہے تو پھر پیسہ ہی خدا ہوا. آج حلال ہے یا حرام ہے پوچھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. اور مزیداری کی بات دیکھیں، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس نا ان کا بھتیجا آ گیا، دور کا رشتہ دار تھا، اور آ کے کہنے لگا بابا بات یہ ہے چاچا جی کہ مجھے نا آپ رشتہ دے دیں بیٹی کا. تو میں دے دیتا ہوں. تو آگے مانگنے، رشتہ تجھے دے دیا، لیکن مجھے قرآن کی 10 آیتیں سنا دے، 10 صورتیں سنا دے. پہلے کہا جی نہیں آتی ہیں. کہا 10 آیتیں سنا دے. کہا وہ بھی نہیں آتی. کہا 10 حدیثیں سنا دے. کہا وہ بھی نہیں آتی. کہا 10 فقہی مسئلے سنا دے. کہا وہ بھی نہیں آتی. اب سنو، امام کہنے لگے مجھے یہ بتا کس بنیاد پر تجھے یہ رشتہ دو. یعنی رشتے کی جو بنیاد ہے ذرا وہ سوچے کہ ہاں رشتہ کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ دیکھیں. یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، کوٹھی ہے کہ نہیں ہے، جناب کھلائے گا کیسے، ہماری بیٹی کو رکھے گا کہاں پہ. کہا تجھے جب قرآن ہی نہیں آتا، تجھے حدیث کا پتہ کوئی نہیں، تجھے دین کا پتہ کوئی نہیں، رشتہ تجھے کیسے دے دوں. آج بس پیسہ ہونا چاہیے چودھری کے بعد جہاں سے مرضی آ، پھر بعد میں کہتے ہیں رشتہ دے کر کہتے ہیں اللہ ہدایت دے گا. تو رشتہ آ جائے نا سیدھے بندے کا، سیدھا بندہ اس رشتہ کیا دے گا؟ بچی جو خراب کرتا ہے جناب، بچی کو روا کے رکھ دے گا. سیدھا بندہ ہے، بچی کی زندگی برباد کرنی ہے. بھائی تجھے جب چاہیے ہی ٹیڑھا بندہ، تو پھر وہ جو ٹیڑھا ملا تھا اس کے سیدھے ہونے کی دعا کیوں کر رہا ہے؟
شریف بندے کا رشتہ آ جائے تو کہتے ہیں بچی کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ تیری ڈیمانڈ یہی ہے کہ مطلب کہ تجھے بدماش بندہ چاہیے. جب بدماش مل کے لتر پولا کرتا ہے یا خراب کرتا ہے تنگ کرتا ہے پھر اس کے بعد دعا مانگ رہے تھے تویز مانگ رہے تھے یا اللہ ہمارے جوائی کو ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے. تو مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اپنی خواہشات کے پیچھے جس نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے نا افانت تکون والے وکیل محبوب پھر آپ ان پر نگہبان نہیں ہے. پھر جو مرضی کرتے پھرے وہ ان کی ذمہ داری پھر ان پر ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون ويعقلون فرمایا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ یا سنتے نہیں ہیں یا پھر سمجھتے نہیں ہیں. انہم الا کالانعام فرمایا یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. پہلے تو جانوروں کی طرح ہے بل ہم اضل سبیلا بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. جانور کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار مالک روٹی دیتا ہے. جانور کو بھی پتا ہے کہ جناب ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہا کتا ہے نا کتا میں کتے کی خصوصیات کتے کی عادات اگر بندے کے اندر آ جائے بندہ وقت کا ولی بن جاتا ہے. کتے کی عادتیں بندے کے اندر آ جائیں. وہ کسی نے پوچھ دیا کہ بابا کتے کی عادتیں بندے میں آ جائیں. ہاں میں دیکھا کبھی مالک روٹی دے دے تو چپ کر کے لے کے چلا جاتا ہے نہ دے تو آرام سے بیٹھا رہتا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے. اسے جب پتہ چلتا ہے نا کہ اب نہیں ملنی رولا نہیں ڈالتا شور نہیں ڈالتا خاموشی کے ساتھ اس کے واپس چلا جاتا ہے اور اس کے بعد سویا نہیں رہتا بلکہ روٹی مالک دے یا نہ دے وفاداری ایسی کرتا ہے کہ ساری رات پھر بھی عبادت کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. فرمایا اتنی وفا اگر بندہ اپنی رب سے کر لینا اللہ تعالیٰ اسے وقت کا ولی بنا دے. تو مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام تحسبون اکثرهم فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو ان یسمعون او یعقلون کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں. فرمایا سنتے سمجھتے ہی کوئی نہیں ہے ان کے یہ چکر ہی کوئی نہیں ان کا. اگر یہ قرآن کو سن لیتے سمجھ لیتے تو ان کو عقل نہ آتی. انہم الا کالانعام میں جو قرآن کو سمجھ نہیں سکا نا وہ جانور کی طرح ہی ہے. بل ہم اضل جانور سے بھی گیا گزرا ہے سبیلا. فرمایا کہ یہ جانور سے زیادہ بدتر نہ ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو اس کے پلے پڑ جاتا. فرمایا جانور بھی اس سے زیادہ ہدایت والا ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یار مالک کون ہے اور باہر والا کون ہے اور ساری اس کے اندر آتے ہوتی ہیں. بل ہم اضل سبیلا. فرمایا یہ جانور سے بھی بدترین گمراہ لوگ ہیں جن کو قرآن بھی سمجھ نہ آیا حدیث بھی سمجھ نہیں ہے دین بھی سمجھ نہیں آیا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.